اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سننے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ پریشان رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نماز اور قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے، معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ جو شخص اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ معافی مانگنے میں کتنی ہی عاجزی کرنی پڑے اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھیں۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جھگڑالو آدمی ہے۔ مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مؤذن کو نماز کے لیے اقامت کہتے ہوئے سنے پھر بھی اسے جواب نہ دے، یعنی نماز میں حاضر نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کا کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی، قربان جاؤں وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تم دیکھنا کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جانتا تو سب ہے، بس تم سے سن کر تمہیں قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیسے ملنا ہے تمہارا کام نہیں۔ ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور رب سے اکیلے میں بات کرنے والا سکون ایک طرف۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے بعض اوقات خوش فہمیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ آپ صرف عزت دیں لوگ گھٹیا ہیں یا سچے، خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ مطلب کے بغیر رابطے رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اصل موت تب آتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا گیا تھا۔ اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے۔ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات سے بچتے رہو کیونکہ یہ آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جب لوگ ظلم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب کرنے۔ اچانک موت مومن کے لیے راحت اور فاجر کے لیے افسوس کا باعث ہے۔ ہر نبی کی ایک خصوصی مقبول دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کر کے پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ صرف عورت ہی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، اس کی قیمت لگانے والے بھی 2 ٹکے کے ہوتے ہیں۔
کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اذان کو غور سے سننے والا بندہ کبھی بھی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، تب صرف سارا کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ یقین کرو ایک وقت آئے گا آپ خود کہو گے یہ میرے لیے بہتر تھا۔ آج کا انسان رزق کے لیے پریشان ہے اور مغفرت سے بے فکر، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جادو کرنے والوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ سمجھتے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنائیے اور ان پر سختی سے عمل کریں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ دماغ کی طاقت سکون میں ہے، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ اے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقے سے بہتر ہے۔ بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں، آپ کی ذہنی صحت لوگوں کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ صرف 4 چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہیں۔ نمبر 1 سستی چھوڑو، نمبر 2 لاپرواہی چھوڑ دو، نمبر 3 محنت کرو اور سختیاں برداشت کرو۔ جو انسان بہت کچھ برداشت کرتا ہے وہ بدلے میں بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ محبت کرنا اور معاف کرنا انسانیت ہے۔ اگر تم دوسروں سے آگے جانا چاہتے ہو تو ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ پرسکون رہیں۔ پہلا اصول، پیسہ کبھی بھی برباد نہ کرو۔ دوسرا اصول، پہلا اصول کبھی مت بھولنا۔ کسی کام میں دیر کرنا غلط کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے دماغ پر حکمرانی کرو ورنہ یہ تم پر حکومت کر لے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں غربت ایک بہترین استاد ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ جو خود اچھے کام نہ کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے اعمال پر بھی خوشی محسوس نہیں کرتا۔ میں اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں میری پریشانی صرف میری پریشانی ہے۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ یا تکلیف دے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی۔